اسی طرح آج گو کہ میری تقریر کا عنوان رسالت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ایک کتاب میں آج ہی پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا. علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، عربی زبان میں کتاب. جس کا برکات آل رسول کے نام سے ٹرانسلیشن بھی ہوا ہے. اور آج کے نہیں، کئی سو سال پہلے کے وہ عظیم الشان محدث، عاشق صحابہ، عاشق اہل بیت، انہوں نے ایک روایت بیان کی کہ آپ اہل بیت کی جو بھی عظمتیں بیان کریں، صحابہ کی جو بھی عظمتیں بیان کریں، یہ حقیقت میں مصطفیٰ ہی کی عظمت ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ صحابہ کرام کو یہ عظمت اس لیے ملی کہ نبی کے دامن سے ان کا وہ وابستہ ہو گئے. اہل بیت اطہار کو یہ فضیلت اس لیے ملی کہ نبی کی نسبت اور نبی کے نسب سے وہ جڑ گئے. تو اہل بیت کی فضیلت ہو یا صحابہ کی فضیلت ہو، یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. پھر انہوں نے ایک مثال پیش کی کہ ایک ایسا صحابی جو نبی کی بارگاہ میں پہنچا، آقا کا دیدار کیا، میرے آقا کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، اس نورانی چمکتا دمکتا چہرہ کو دیکھا، ایمان لے آیا، صحابی بن گئے. ایمان لانے کے بعد ابھی نہ انہیں زیادہ اعمال کرنے کا موقع ملا، نہ زیادہ عبادتیں کرنے کا موقع ملا، وصال ہو گیا، صحابی کا انتقال ہو گیا. اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ صرف نبی کی زیارت کیا ہے، نبی کا دیدار کیا ہے، نبی کے دستے کرم پر کلمہ پڑھا، ایمان لایا، زیادہ عمل نہیں کیا، انتقال ہو گیا. صحابہ کے بعد تابعین کا دور آیا. تابعین میں بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے اولیاء، جن میں حضرت اویس قرنی جیسی شخصیت ہے، امام اعظم جیسی شخصیت ہے، حضرت سعید بن مسیب جیسی شخصیت ہے. بڑی بڑی شخصیتیں جن کی ولایت کا سورج آسمانی سورج سے بھی زیادہ چمکتا ہے. اتنے بڑے بڑے ولی کہ ان کے تقوی کے بارے میں سنیں گے، پرہیزگاری کے بارے میں سنیں گے، عبادت و ریاضت کے بارے میں سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے کہ انسان ہو کر ایسی عبادت، خدا کا بندہ ہو کر ایسی عبادت، خدا کا بندہ ہو کر ایسا مقام. حد یہ ہے کہ سید التابعین حضرت اویس قرنی کا تذکرہ آپ نے سنا ہے کہ ایسا جلیل القدر تابعی کہ اللہ کے نبی، عالم غیب نبی، دنیا سے بظاہر پردہ فرمانے والے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کو بلایا، مولا کائنات کو بلایا اور ارشاد فرمایا، عمر، علی، جب بھی تم قرن پہنچو تو میرے عاشق اویس قرنی سے ملاقات کرنا، ملاقات کر کے میرا سلام عرض کرنا، میرا سلام عرض کر کے کچھ تحفہ بھی نبی نے دیا، یہ میری امانت اویس قرنی تک پہنچانا،
اور کہنا کہ نبی نے فرمایا ہے کہ آپ نبی کی امت کے لیے دعا کریں۔ اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی کا مقام کیا ہے یہ قرن میں، نبی سے ملاقات نہیں ہے، ملاقات ہوتی تو صحابی بن جاتے، ملاقات نہیں ہے، قرن میں ہے، مگر عالم غیب نبی مدینہ میں بیٹھ کر اپنے عاشقوں کو دیکھ رہے ہیں۔ کہاں کہاں میرا عاشق ہے، کہاں کہاں میرا چاہنے والا ہے، کہاں کہاں مجھ پر جان نچھاور کرنے والا ہے۔ وہ اویس قرنی، قرن کے لوگ پاگل سمجھتے تھے، قرن کے لوگ دیوانہ سمجھتے تھے، قرن کے لوگ مجنون سمجھتے تھے۔ جب حضرت عمر بن خطاب اور مولا کائنات گئے، لوگوں نے پوچھا بھائی اویس نام کا کوئی شخص رہتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا بھائی یہاں ایک شخص پگلا ہے، وہ جنگل میں رہتا ہے۔ ان لوگوں کو کیا معلوم کہ وہ دیوانہ کوئی عام دیوانہ نہیں تھا، ایسا دیوانہ ہے میرا کہ قرن میں جلوہ گر ہے، ماں کی خدمت میں لگا ہے، ماں کے احترام میں لگا ہے، ماں کی عزت میں لگا ہے، ماں کی خدمت میں لگا ہے۔ ماں کی خدمت کی وجہ سے حضرت اویس قرنی نبی کی بارگاہ میں حاضری نہ دے سکا۔ ادھر مصطفیٰ کی نگاہ دیکھ لی، کہہ رہے قرنی تم نے میری محبت، میرے دیدار کو ترک کیا اپنے ماں کی تعظیم میں، اپنے ماں کے احترام میں، اپنے ماں کی خدمت کی وجہ سے، تو جا میں بھی تجھے یہ مقام دیتا ہوں کہ تابعین کا سردار بناتا ہوں۔ عمر بن خطاب مولا کائنات کے ذریعے نبی ان کی بارگاہ میں سلام بھیج رہے ہیں، قرن میں۔ مجھے بتائیں یہ لوگ گئے، بات آگے بڑھ جائے گی، گئے ان سے ملے اور حضرت اویس قرنی سے امت محمدیہ کے لیے دعا کروائی۔ مجھے بتائیں آپ کتنا مقام ہے اویس قرنی کا، تقویٰ کا، طہارت کا، عبادت کا، بندگی کا، پرہیزگاری کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اتنی بڑی ولایت کے مالک تھے وہ، اتنے بڑے تقویٰ اور پرہیزگار تھے وہ کہ آقا سلام پیش کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہوگا، کیا بلند مقام ہے رب کی نگاہ میں، مصطفیٰ کی نگاہ میں۔ مگر جو روایت میں بیان کر رہا ہوں کہ نبی کے دیدار کی بات ہی الگ ہے، نبی کی زیارت کی بات ہی الگ ہے۔ اویس قرنی ہیں، امام اعظم ہیں، غوث اعظم ہیں، غریب نواز ہیں، مخدوم اشرف سمنانی ہیں، حضور سیدنا وارث پاک ہے، مجدد اعظم اعلی حضرت امام احمد رضا ہے۔ ہندوستان میں نہ جانے کتنے اولیاء ہیں، حضرت سیدنا مخدوم بہار شہباز محمد ہیں، کتنے اولیاء ہیں جن کی ولایت کا سورج آسمانی سورج سے بھی زیادہ روشن و تابناک ہے۔ لیکن دیکھو ایک طرف یہ اولیاء کرام ہے، ان کا تقویٰ ہے، ان کی پرہیزگاری ہے، ان کی عبادت ہے، ایک طرف وہ صحابی ہے کہ نبی سے ملاقات کیا، دیدار کیا، ایمان لے آیا، عمل کرنے کا زیادہ موقع نہ ملا، انتقال کر گیا۔ تو سارے محدثین کہتے ہیں کہ اس صحابی کو جو مقام، جو رتبہ، جو مرتبہ اللہ کی نگاہ میں حاصل ہے، صرف نبی کے دیدار کی وجہ سے، نبی کی زیارت کی وجہ سے، کہ اس صحابی کے مقام تک نہ اویس قرنی پہنچ سکتا ہے، نہ امام اعظم پہنچ سکتا ہے، نہ غوث اعظم پہنچ سکتا ہے، نہ غریب نواز پہنچ سکتا ہے۔ حالانکہ یہ سب تقویٰ میں بہت آگے بڑھے تھے، مگر فرق یہ ہے کہ اس نے دیدار مصطفیٰ کر لیا ہے، آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھ لیا ہے، نبی کے دیکھنے کی وجہ سے وہ مقام ملا ہے کہ وہ اولیاء زندگی بھر عبادت کریں، روزے رکھیں، صوم وصال رکھیں، جنگل کے پتے کھائیں، رات دن دنیا کو چھوڑ کر اللہ اللہ کریں، تب بھی یہ لوگ اس صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے دیکھا، ایمان لایا، انتقال کر گیا۔ اب جب اس صحابی کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے تو جو صحابہ نبی کے ساتھ رہے ان کے مقام تک کون پہنچ سکتا ہے؟ ان کے مقام تک کوئی پہنچ سکتا ہے؟ تو انہوں نے یہ روایت بیان کی کہ یہ کمال ہے میرے آقا کے چہرہ مبارک کے دیدار کرنے کا۔
صحابی بننے کا کہ نبی کو دیکھا، بلکہ ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا کی عظمتیں ہی میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک حدیث میں تو یہ ہے، ایک یہودی تھا مگر نبی سے محبت کرتا تھا، محبت جاگ اٹھی تھی، نبی کا عاشق بن گیا تھا، دل میں مسلمان ہو چکا تھا، مگر باپ کے وہ یہودی ہونے کی وجہ سے، سماج معاشرہ کی وجہ سے وہ نبی کی بارگاہ میں جا نہ سکا۔ جوان تھا، نبی کے عشق میں بیمار پڑ گیا، باپ کو مارے ڈر کے کہہ نہ سکا، ایسا بیمار پڑا، سارا علاج معالجہ ہو گیا مگر راحت نہ ملی، ٹھیک نہ ہو سکا، یہاں تک کہ وہ نزا کے عالم میں پہنچ گیا، مرنے کے قریب پہنچ گیا۔ یہودی باپ کو رحم آیا، جوان بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا میں نے تمہارے لیے کیا کیا نہیں کیا، ہر طرح کا علاج کیا، اب تمہیں افاقہ نہ ہوا، لیکن آخر چلتے چلتے اگر تمہارے دل میں کوئی ایسی خواہش ہے جس کا تم اب تک اظہار نہ کر سکے تو اس خواہش کا اظہار کرو، میں اس کو پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ بستر مرگ میں، بستر موت پہ تڑپتا ہوا جوان جب اپنے باپ کے زبان سے یہ سنا تو کہنے لگا ہاں ہاں اگر اجازت دو تو ایک بات میں عرض کروں۔ کہا بیٹا کہو تو صحیح، تمہارے دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے، کیا کہنا ہو کہو۔ انہوں نے کہا ابا اجازت ہو تو ایک بار میری خبر رسول گرامی تک پہنچا دیجئے، رحمت للعالمین تک پہنچا دیجئے، جا کے عرض کر دیجئے کہ آپ کا عاشق، آپ کا ایک چاہنے والا بستر مرگ پہ ہے، اگر تکلیف نہ ہو ایک بار اپنا چہرہ انور دکھا کر کلمہ پڑھا دیں، میری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ وہ یہودی آقا تک اپنے بیٹے کی محبت میں، مرتا ہوا بچہ ہے، دنیا سے جاتا ہوا بچہ ہے، جانے کے بعد رسول گرامی کی بارگاہ میں خبر پہنچایا کہ اے محمد عربی میرا ایک جوان بیٹا تھا، روز بروز بیمار پڑتا چلا گیا، بیمار پڑتا چلا گیا، ساری کوششیں کر دی، سارا علاج کیا، افاقہ نہ ہوا، اب جب میں نے پوچھا تو پتا چلا کہ وہ آپ کے عشق کا بیمار ہے، آپ کی محبت کا اسیر ہے۔ حضور اس نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنا چہرہ اقدس دکھا دیں۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، نبی چلے، چلو کہاں چند صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، دیکھا تو بستر میں پڑا ہوا ہے، نحیف ہے، ناتوا ہے، بالکل کمزور ہو چکا ہے، بالکل نقاہت سے بالکل بھرپور ہے۔ جب نبی کو دیکھا ہے، بیٹھنے کی کوشش کیا ہے، آقا سرور کائنات کو دیکھتے ہی چہرہ کھل پڑا ہے اور نبی کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے عرض کیا ہے یا رسول اللہ میں تو کب کے آپ کی زلفوں کا اسیر بن چکا ہوں، کب کے آپ کا عاشق بن چکا ہوں، کب کے آپ پر ایمان لا چکا ہوں، مگر اظہار کا موقع نہ ملا تھا۔ حضور آپ اپنی زبان مبارک سے مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین وہاں جلوہ گر ہیں، جوان سے ارشاد فرماتے ہیں پڑھو کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ جوان کو اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا ہے، اللہ کے نبی نے جیسے کلمہ پڑھایا جوان نے نبی کا دیدار ہوا، دیدار کیا، صحابی ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد انتقال ہو گیا۔ آقا بیٹھے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں ارے اس کی زندگی کو تو دیکھو، ایک وقت نماز بھی نہ پڑھا، ایک وقت عبادت بھی نہ کیا، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، صرف میرا دیدار کیا ہے اور کلمہ پڑھا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے فرشتے اسے جنت کی طرف لیے جا رہے ہیں۔ یہ میرے آقا فرما رہے ہیں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، صرف کلمہ پڑھ کر نبی کا چہرہ دیکھا ہے تو آقا فرماتے ہیں میری نگاہ دیکھ رہی ہے، فرشتے انہیں جنت میں لے جا رہے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ ایمان لانے کے بعد نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، مگر اس صحابی کا رتبہ یہ ہے کہ نہ اویس قرنی وہاں پہنچ سکتا ہے، نہ امام اعظم پہنچ سکتا ہے، نہ غوث اعظم پہنچ سکتا ہے، نہ غریب نواز پہنچ سکتا ہے، نہ دنیا کا کوئی ولی پہنچ سکتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ یہاں عبادت ضرور ہے، وہاں نبی
کا دیدار ہے، وہاں نبی کے جلوہ کا مشاہدہ ہے۔ رب ذوالجلال اپنے محبوب سے اتنا پیار کرتا ہے کہ جس شخص نے ایک بار ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھ لیا ہے، ان کا رتبہ کائنات کے ہر شخص سے بڑا ہو گیا۔ جب اس صحابی کے رتبہ کا یہ حال، تو جو صحابہ نبی کی گود میں رہے ان کا کیا حال ہوگا؟ امام حسین صحابی بھی ہیں، نبی کا بیٹا بھی۔ بھائی صحابی کسے؟ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں یہ خالی اہل بیت ہے، صحابہ نہیں ہے۔ سنو غور سے بات، کچھ لوگ بھائی ڈبل فضیلت کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ خالی اہل بیت ہیں۔ بھائی اہل بیت بھی ہے، صحابہ بھی ہے۔ اہل بیت ہونے کی حیثیت سے فضیلت الگ ہے اور صحابی ہونے کی حیثیت سے فضیلت الگ ہے۔ سیدہ فاطمہ کے بارے میں مفسرین نے لکھا، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل نے لکھا کہ میں سب سے افضل سیدہ فاطمہ کو سمجھتا ہوں۔ لوگوں نے کہا حضور کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ سیدہ فاطمہ کے بارے میں نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ سنو غور سے، نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، ٹکڑا۔ تو میں کسی کو نبی کے جسم کے ٹکڑے سے افضل کیسے کہہ سکتا ہوں؟ بات سمجھ رہے نا؟ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمومی فضیلت نہیں ہے، کلی فضیلت نہیں ہے، یہ جزوی فضیلت ہے، خون کی فضیلت ہے، نسب کی فضیلت ہے۔ کیونکہ اسی امام احمد بن حنبل نے، جنہوں نے یہ کہا کہ میں سیدہ فاطمہ سے کسی کو افضل نہیں سمجھتا کیونکہ نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، تو نبی کے جسم کے ٹکڑا سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا۔ نہ صدیق ہو سکتا ہے، نہ عمر ہو سکتا ہے، نہ عثمان ہو سکتا ہے، نہ علی ہو سکتا ہے، نہ صہیب ہو سکتا ہے، نہ بلال ہو سکتا ہے۔ وہی امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مگر یہ فضیلت بطور قرابت ہے، یہ فضیلت بطور خون ہے، یہ فضیلت بطور نسب ہے۔ ورنہ اگر کلی فضیلت کی بات کی جائے تو کلی فضیلت کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے بھی یہی کہا، امام بخاری نے بھی یہی کہا، امام مسلم نے بھی یہی کہا، امام ترمذی بھی نے یہی کہا، امام اعظم نے بھی یہی کہا، امام شافعی نے بھی یہی کہا، امام مالک نے بھی یہی کہا، امام احمد بن حنبل نے بھی یہی کہا، بلکہ سارے صحابہ نے یہی کہا کہ کلی فضیلت تمام صحابہ میں صدیق اکبر کو حاصل ہے، پھر فاروق اعظم کو ہے، پھر عثمان غنی کو ہے، پھر مولا کائنات کو ہے۔ البتہ سیدہ فاطمہ کو یہ فضیلت اس اعتبار سے ہے کہ وہ نبی کا خون ہے، نبی کی بیٹی ہے، نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اس اعتبار سے سیدہ فاطمہ سے افضل بھلا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن سیدہ فاطمہ کی یہ فضیلت اپنی جگہ، دوسری فضیلت صحابی کی آپ نے سن لی، صرف ایمان لایا، نبی کو دیکھا، انتقال کر گیا جنت، اور کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی غوث ان کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ سیدہ فاطمہ اہل بیت میں بھی ہے، سیدہ فاطمہ نبی کی بیٹی بھی ہے، سیدہ فاطمہ مولا کائنات کی بیوی بھی ہے، سیدہ فاطمہ حسنین کریمین کی ماں بھی ہے۔ ان فضیلتوں پر ایک فضیلت یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ صحابیہ بھی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی نبی کو دیکھا، نبی پر ایمان لایا۔ تو اہل بیت نبوت کے جتنے افراد ہیں ان کی تو دوہری فضیلتیں ہیں، اہل بیت ہونے کے اعتبار سے الگ فضیلت، صحابی ہونے کے اعتبار سے الگ فضیلت۔ حضرت مولا کائنات صحابی بھی ہے، اہل بیت میں بھی ہے، امام حسن اہل بیت میں بھی ہے، صحابی بھی ہے، امام حسین اہل بیت میں بھی ہے، صحابی بھی ہے، سیدہ فاطمہ اہل بیت میں بھی ہے، صحابیہ بھی ہے۔ تو یہ تو سونے پر سہاگا ہے۔ اس لیے لوگوں یہ عقیدہ ذہن میں رکھو کہ مولا
فاطمہ، امام حسن، امام حسین اہل بیت میں بھی ہیں اور صحابہ میں بھی ہیں، ہر طرح سے ان کو فضیلت حاصل ہے، ہر طرح سے رتبہ حاصل ہے۔ تو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ نبی کا یہ مقام، میرے آقا کو اللہ نے یہ عظمت عطا فرمایا کہ نبی کو جس نے دیکھ لیا اس کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو نبی کے مقام تک کون ہے جو پہنچ جائے؟ نبی کو جنہوں نے دیکھ لیا ان کے مقام تک کوئی نہ پہنچ سکا، تو نبی کے مقام تک کون پہنچ سکتا ہے؟ اس لیے رسالت کے حوالے سے یہ عقیدہ کلیئر رکھنا چاہیے۔ جس طرح کل میں نے اللہ کی صفات کا بیان کیا تھا، اسی طرح حضور کے بارے میں عقیدہ یہ ہو کہ حضور، آپ بھی یاد رکھیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، بیسک عقائد ہیں یہ، فنڈامنٹل عقائد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خدا کے بندے ہیں، رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ اب میرے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی بھی معصوم ہیں، نبی جھوٹ نہیں بول سکتے، نبی غیبت نہیں کر سکتے، نبی برائی نہیں کر سکتے، نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم تھے، اعلان نبوت کے بعد بھی معصوم ہیں، اعلان نبوت سے پہلے بھی گناہ کبائر کو دور کی بات صغائر سے بھی پاک تھے، اعلان نبوت کے بعد تو پاک ہیں یہ ہے۔ اگر کسی نے عقیدہ رکھا کہ نبی سے گناہ صغائر ہو سکتے ہیں، کبائر ہو سکتے ہیں، ایمان کا طوطا اڑ جائے گا۔ نبی معصوم ہے، بلکہ ہر نبی معصوم ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک۔ البتہ میرے آقا سید المعصومین ہے، سید الانبیاء ہے، سید الملائک، سید تمام انبیاء کے سردار ہے وہ۔ تو میرے آقا اعلان نبوت سے بھی پہلے، اعلان نبوت کے بعد بھی گناہوں سے پاک، تو میرے آقا بھی ہر طرح کے عیب سے پاک ہیں، ہر طرح کی برائیوں سے پاک ہیں۔ وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ غیبت نہیں کرتے، وہ چغلی نہیں کرتے، وہ کسی کے ساتھ ناروا سلوک نہیں کرتے۔ وہ آقا سید عالم، اللہ نے دنیا میں ان کو اس لیے بھیجا ہی تھا تاکہ وہ گناہوں کو مٹائیں، برائیوں کو مٹائیں، ظلم کو مٹائیں، شرک کو مٹائیں، بدعت کو مٹائیں، انسانیت کو عام کریں، توحید کو عام کریں، نیکیوں کو عام کریں، اچھائیوں کو عام کریں، بھلائیوں کو عام کریں، اچھی اچھی عادتوں کو عام کریں، اچھی اچھی سنتوں کو عام کریں۔ اسی لیے اللہ نے میرے آقا سرور کائنات کو اس دنیا میں بھیجا تھا۔